دیکھیے کتنی تربیت کی ہے قرآن نے کہ جب ان کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا دینا. جب وہ کھڑے ہوئے ہوں تو تم بیٹھنا نہیں. جب وہ چل رہے ہوں تو ان سے آگے قدم نہیں بڑھانا. یہ اتنا زیادہ توجہ دلانا، اتنا توجہ دلانا کہ وہ کھڑے ہوں تو تم بیٹھ نہ جانا، ان سے پہلے بیٹھنا نہیں. کیوں اتنا توجہ دلانا ہے؟ اور یہ شانوں کو جھکا دینا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے شانوں کو جھکانا؟ میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں تاکہ بات بچوں تک پہنچے چھوٹے، کہ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی پرندے کو پرواز کرتے ہوئے؟ جی. یہ پرندہ جب پرواز کرتا ہے تو جب یہ زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، اور جب آسمان سے زمین کی طرف پلٹتا ہے اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. بس یہی بات ہے جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں ترقی کے بہت سے آسمانوں تک پہنچو گے. آگے بڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے وائس چانسلر بن جاؤ، ہو سکتا ہے منسٹر بن جاؤ، ہو سکتا ہے آیت اللہ بن جاؤ، ہو سکتا ہے پائلٹ بن جاؤ. کہاں پہنچو گے کتنے آگے؟ ترقی کے جس آسمان پہ بھی پہنچ جاؤ اس زمین کو نہیں بھول جانا کہ جس سے پرواز کر کے تم یہاں تک پہنچے ہو. جو امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے کہ تیری اصل وہ ہے، تیری اصل تیرا باپ ہے. تو ان کو نہیں بھول جانا کہ جن کی ہڈیاں گودے سے خالی ہو گئیں تم کو جوان کرنے میں، جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تمہارے اوپر، ان کو فراموش نہ کر دینا. تو اب اس کو سمجھا کہ پرندہ جب واپس آتا ہے زمین کی طرف تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے. بس یہی بات یہاں پہ جب بتائی جا رہی ہے کہ تم بہت بڑا تمہارا پروٹوکول ہوگا، 4 لوگ آگے پیچھے ہوں گے، کوئی گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہے، کوئی دفتر کا دروازہ کھول رہا ہے، کوئی چائے لے کے آ رہا ہے، کوئی پانی لے کے آ رہا ہے. وہ سب پروٹوکول اپنا وہیں پر چھوڑ کر آنا، اور جب اپنے والدین کی خدمت میں آؤ، اپنے باپ کے پاس آؤ، اپنے ماں کے پاس آؤ، تو اب منسٹر بن کے نہیں آنا، وائس چانسلر بن کے نہیں آنا، آیت اللہ بن کے نہیں آنا، اب صرف اولاد بن کے آنا. پروٹوکول وہاں چھوڑ کے آنا، ان کے آگے آنا تو اپنے شانوں کو جھکا کر بالکل ایسے جیسے ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے، ایک غلام کھڑا ہوتا ہے آقا کے سامنے. تو یہ اتنی جہاں تاکید کی جا رہی ہو، اتنا جہاں ادب سکھایا جا رہا ہو، وہاں پر اگر انسان والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، اور ان گھروں میں کہ جہاں قرآن موجود ہے اور طاق کی زینت بنا ہوا ہے، ان گھروں میں جہاں پہ دن رات یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر وہاں پہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جو آج کل عام طور پہ دنیا میں ہو رہا ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. اچھا، کہیں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی، کیونکہ سفر آپ کا اکثر رہتا ہے، کہ تھوڑا سا پڑھ لکھ گئے، کیا ایسی سوسائٹی ہو گئی تو تھوڑا سا باپ کو اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں بات چیت میں بھی، کہ جیسے اپنے دوستوں سے، کیا یار، ارے ڈیڈی تم تو، اور پھر شانوں پہ ہاتھ رکھ دینا، اور اس طرح سے. تو یہ ایک چیز جو آپ نے بیان کی وہ الگ ہے، اور یہ ایک سوسائٹی کا ایک حصہ دکھائی دیتا ہے، وہ الگ ہے ایک دم. دیکھیے وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ کسی بھی مرحلے میں باپ کا باپ ہونا فراموش نہیں کرنا ہے. باپ کا باپ ہونا. اچھا، یہ بھی رویہ ہے جو آپ نے بتایا، یہ بھی چیزیں ہیں اس طرح کی. ایک تو یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ باپ ہے تو اس سے بے تکلف ہے، باپ ہے تو اس سے ایک دوستانہ ماحول بھی ہے. ان سب کے باوجود وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ بے تکلف ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کا احترام وہ باقی رہے، وہ خیال رہے کہ یہ کون ہے، رتبہ، ان کا رتبہ کیا ہے، میرا رتبہ کیا ہے. مولا کائنات نے ہم کو یہ درس دیا ہے. مشہور واقعہ ہے، بار بار بیان ہوتا ہے کہ امام کی خدمت میں کوئی ملاقات کے لیے آیا، اس کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا. امام نے اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچھایا، اور جب وہ کھانا کھا چکے اور دسترخوان سے اٹھے تو امام خود آگے بڑھے کہ میں تمہارے ہاتھ دھلاؤں گا. تو اس نے کہا کہ مولا میں تو آپ کا خادم ہوں، جی آپ میرے امام ہیں. تو امام نے کہا کہ نہیں، مجھے اس ثواب سے محروم نہ کرو، اس میں بڑی فضیلت ہے. یہ بہت بڑا ثواب ہے. اچھا. امام نے خود اس کے ہاتھ دھلائے، پانی ڈالا، باپ بھی تھا بیٹا بھی تھا.
جب اس کے ہاتھ دھلا چکے تو آپ نے جناب محمد حنفیہ کو آواز دی اور کہا کہ میرے لال یہ بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ، اور پھر فرمایا کہ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ باپ اور بیٹے کا جو رتبہ ہے فرق برقرار رہے. وہ حفظ مراتب کا لحاظ. اور یہ کہا کہ اگر یہ باپ کے ساتھ بیٹا نہ ہوتا اور یہ اکیلا ہوتا مہمان تو اس کے بھی میں ہی ہاتھ دھلاتا. اچھا، چونکہ باپ کے ساتھ میں کیونکہ باپ کے ساتھ ہے لہٰذا ایک فرق رہنا کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، تو باپ کے ہاتھ خود امام نے دھلوائے اور بیٹے کے ہاتھ اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم، تاکہ وہ. تو یہ ہمارے پیش نظر یہ معصومین کے واقعات، یہ بہت چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں مگر یہ بہت اہم پیغامات رکھتے ہیں کہ ان کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے ہمیشہ. تو ہاں، عرض جو بات کر رہا تھا ایک وہ یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم بہت پڑھ لکھ گئے تو ہمیں باپ دیہاتی معلوم ہونے لگتا ہے. یہ بھی. اور ارے آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا خبر، آپ کیا جانیں، یہ جملے اس طرح کی باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، باپ ہونا، ماں ہونا، یہ خود اتنی بڑی کوالیفیکیشن ہے جی کہ اس کوالیفیکیشن کے بعد کسی اور کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں، ان کو رکھیے اپنے پاس، مگر یہ باپ ہے. پڑھنا لکھنا نہیں جانتا مگر باپ ہے. آپ کے برابر آپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں، وہ صلاحیتیں اس کے اندر نہیں ہیں مگر باپ ہے. جی. تو یہ لحاظ ہمیشہ رہے. اسی لیے کہا کہ جب ان کے آگے آنا تو شانوں کو جھکا دیں، جھکا کے آنا. تو یہ خیال رکھنا ہر لمحہ، ورنہ تو یاد رکھیں کہ دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت آخرت بھی برباد ہوگی.